بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرفراز اور مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، بھارت میں حکمران جماعت بی جے پی کی ایک اہم رہنما کی جانب سے پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کے خلاف پاکستان سمیت اسلامی دنیا میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور احتجاج کیا جا رہا ہے. بھارت کے مختلف شہروں میں مسلمان اس وقت احتجاج پر ہیں، ان پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، الٹا ان کے خلاف ان کو گرفتار کر کے ان پر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں. پاکستان کی حکومت نے بھی احتجاج کیا ہے اور سب سے بڑی جو مہم چل رہی ہے وہ ہے عرب ممالک میں، جہاں بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کی اپیل کی جا رہی ہے اور مؤثر انداز میں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو رہا ہے. پاکستان میں ہم کس طریقے سے اس بات کا جواب دے سکتے ہیں، کن کن چیزوں کا ہم بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. ساتھ ہی پروگرام کے حصے میں گفتگو ہوگی IMF کے نئے مطالبات اور پاکستان کی معاشی صورتحال کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے، اس پہ کریں گے بات. لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. اور یہ سب جس طریقے سے ایک بار پھر مسلم دنیا نے ریئیکشن دیا ہے بھارت کو، اور بڑا میرا خیال ہے اسٹرانگ ریئیکشن ہوا ہے، اور مفتی اعظم عمان اور باقی بھی جتنے اسلامی شخصیات ہیں. 27 مئی کو یہ واقعہ ہوا ہے، 27 مئی کو. اور آپ دیکھیں کہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں کبھی بھی اس کی مثال نہیں ملتی اس طرح کی. صرف ایک دفعہ ہوا تھا، اور وہ جو چمپو پوتی جو تھا جس کی کتاب رنگیلا رسولی کی تھی، اس کا نام تک لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کون تھا، غائب ہو گیا تھا. لیکن جس پبلشر نے چھاپا تھا 1922 کے اندر اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور وہ 5 سال اس کو گرفتار رہا، اور اس کو انہوں نے رہا کر دیا اپریل کی 1 تاریخ کو. اور جیسے 6 اپریل تک اس پہ اتنے حملے ہوئے، آخر 6 اپریل غازی علم الدین نے اس کو شہید مار دیا، قتل کر دیا، غازی علم الدین شہید. تو اس شخص نے، آپ اندازہ کرو کہ اس غازی علم الدین کی جو ٹرائل ہوا ہے، اور اتنا جذباتی صورتحال تھی کہ اس کو میاں والی میں دفن کر دیا گیا تھا، اس کے اندر جیل کے اندر. آپ اندازہ کریں کہ غازی علم الدین شہید کو جب نکالا گیا ہے 2 ہفتے کے بعد، تو ان کے کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر پانی ایسا تھا جیسے ابھی بھی وضو کیا ہوتا ہے، غسل کا پانی. اور اس کو لاہور لایا گیا، اس کا جنازہ. اس کے بعد 100 سال ہو گئے ہیں، انڈیا میں کسی نے جرت نہیں کی تھی پبلکلی اس طرح کے. باہر ہوتے رہتے یورپ میں، ادھر ادھر کرتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹی وی کے اوپر، اور وہ بھی گورنمنٹ کی سپوکس پرسن. میں آپ کو بتاؤں کہ پہلا جو جلوس میں نے زندگی میں اپنا اٹینڈ کیا تھا 1963 میں تھا. صحیح ہے. 1963 میں 6-7 سال کا تھا. میرے والد مجھے انگلی سے پکڑ کے لے گئے تھے جلوس میں. حضرت بل جو تھا اس کے درگاہ پہ وہ مبارک چوری ہو گیا. والد صاحب میرے روتے جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن کے اندر نہرو جو تھا وہ ٹی وی پہ تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں اس کو بازیاب کروں گا، 4 جنوری کو بازیاب. اچھا، اور ایسا بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب عرب ملکوں کے اندر بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر انڈین فلمز، انڈین ڈرامے جو ہیں، اب نیٹ فلکس دیکھ لیں، باقی دیکھ لیں، ہم ان کو دیکھ کے ہم اس طریقے سے ان کے ریونیو میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. ہمیں کیا چاہیے؟ اداکار شان ہیں جی، بڑے 2 ٹوک موقف رکھتے ہیں اس حوالے سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام کے اندر. السلام علیکم شان صاحب. جی وعلیکم السلام. شان صاحب، چلیں، عرب ملکوں نے تو کر دکھایا، بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں. بحیثیت پاکستانی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو بڑے دل دادا ہیں، ہم نے آئیڈیل بنا رکھا ہے ان کے فنکاروں کو، ان کے ڈراموں کو، ان کی فلموں کو. اب پابندی تو لگی ہوئی ہے سینماز میں، اب نیٹ فلکس کے ذریعے باقی سورسز پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. سوری آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، لیکن میں پھر بھی آ کے میک اپ آپ کہہ رہے ہیں. پہلے تو میں سلام کہنا چاہوں گا، اور یہ صاحب کو وہ بیٹھے ہیں، وہ میرے بڑے ہیں، میں ان سے بہت سیکھتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں ان کے کام سے، ان کو سنتا ہوں. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بلایا شو پہ. تو میں جس اپنے دیکھیں، میری کمیونٹی جو ہے وہ ایکٹنگ ہے، اور ایکٹرز، آرٹسٹ، فنکار، ایسے لوگوں کی کمیونٹی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کے اپنا ایک ویلیو سسٹم ہونا بہت ضروری ہے، وہ اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہہ سکے. میرے خیال میں ہر انسان کے اندر وہ زاویہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی آواز ضرور اٹھائیے. بالکل، احتجاج میں آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. ہمارے جتنے اور بھی ہمارے یہاں جتنے لوگ ہیں، ہمارے کرکٹرز ہیں، ہمارے ایکٹرز ہیں، جو خاموش رہتے ہیں اس بات پہ، مجھے دکھ ہوتا ہے. none of my concern, because ہر بندے کا اپنا رائٹ ہے وہ کس بات پہ بات کرنا چاہتا ہے، کس بات میں. بٹ ایز اے کمیونٹی مجھے فیل ہوتا ہے، اس لیے میں نے
اچھا شان صاحب، آپ نے جیسے بات کہی کہ باقی سب کو آواز میں آواز ملانی چاہیے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ آئیکن ہیں، آپ کے ملینز آف فالورز ہیں، آپ کے انسٹا پہ بھی ہوں گے، ٹویٹر پہ بھی ہوں گے، آپ کا ایک ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمیں اداکار فیصل قریشی نے بھی جوائن کیا، انہوں نے بھی آپ کی آواز میں آواز ملائی، انہیں بھی ہم پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. تو آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. جی جی میں سوری بہت کم آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی. اچھا شان صاحب، ایسا ہے، میں میں کہہ رہا تھا کہ فیصل قریشی صاحب، میں وریا بول رہا ہوں، فیصل قریشی صاحب نے ابھی جوائن کیا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی ایک آواز ہے، اور جہاں نہیں بلکہ باہر بھی آواز ہے. میں کہتا ہوں کہ ہاں پوری دنیا نے اس وقت بائیکاٹ کیا ہے، اور پورے یورپ کے اندر، اور سوری پورے مسلم دنیا کے اندر، عرب دنیا کے اندر ان کو ان کی مصنوعات نکال کے باہر پھینک رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے جو کام مدینہ میں جا کے کیا تھا وہ ابو سفیان کے قافلے کا، تجارتی قافلے کا بائیکاٹ کیا تھا. یہ سنت رسول ہے کیسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے. تو میں کہہ رہا تھا جی ہم جو روز نیٹ فلکس پہ فلمیں اور ان کے ریونیو میں اضافہ ہو رہا ہے چیزیں، تو ایک مطالبہ یہ ہونا چاہیے. جی جی اس کے علاوہ اور یہ صاحب جو انڈین پنجابی فلم پاکستان میں آ رہی ہے، جی ہاں، ابھی بھی آ رہی ہے، تو ایسی چیزیں جو ہیں، اور میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ جو ہے اس میں ان کے بڑے بڑے کانٹریکٹس ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کے انڈین ایکٹرز اور انڈین کانٹینٹ وہ بنا رہے ہیں. بیکاز جدہ میں تو جتنے بڑے کام ہیں وہ بھی ان کے ساتھ انڈین کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرنا ہمارا فرض ہے، ہمارا حق ہے. جہاں تک ہمارے لوگوں کا تعلق ہے، آئی تھنک انڈین پروڈکٹس ان کے اوپر پاکستان میں ضرور احتجاج کو بند کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. بہت ضروری ہے. اور فیصل قریشی صاحب، اس کے علاوہ اس کے اور یہ سب آپ تو جانتے ہیں کہ ایز اے پاکستانی، اور آپ جتنا بھائی ساتھ کھڑے ہیں، دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ابھی ملک صاحب کا جو اریسٹ ہوا اس پہ ایک بھی انسان نہیں بولا، کوئی پاکستان سے نہیں بولا، کوئی فنکار نہیں بولا. کشمیر کے اوپر جو اٹراسٹیز انڈیا کی ہیں، میرے خیال میں وہ اس پہ بھی ان کے بولنا اوپر چاہیے، بولنا، اپنی آواز کو اٹھانا بالکل اٹھانا چاہیے. فیصل قریشی صاحب کی طرف آؤں گا. جس طریقے سے شان صاحب نے سجیشنز دی ہیں کہ یاسین ملک صاحب کا واقعہ ہوا اور فنکاروں نے آواز نہیں اٹھائی ہے، یہ تو اتنا بڑا واقعہ ہے، اس پہ تو ہمیں آگے بڑھ کر کرنا چاہیے، اور اپنے ٹویٹس کے ذریعے، بلکہ ہماری تو روایت یہ رہی ہے کہ اختر شیرانی جیسا آدمی جو تھا، جو کہ اپنی حال میں مست تھا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ گستاخی برداشت نہیں کی تھی. اور وہ ایک مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے آرٹسٹ جو ہیں، ہمارے شاعر جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ کسی طرح کی بھی زندگی گزارے، رسول اللہ سے عشق فرماتے ہیں. جی فیصل جی السلام علیکم. السلام. جی سب سے پہلے تو، اور یہ جو شان صاحب بھی بات کر رہے ہیں بالکل بجا بات ہے. اصل میں ہوتا یہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. میں ابھی حال ہی میں ایک سیریز آئی پاکستان کے حوالے سے، تو اس میں پڑھ رہا تھا کہ اگر شاہ رخ خان اس میں اگری کر جائیں تو یہ سیریز دوبارہ سے بنا لیں گے، جو کہ اوریجن پاکستان کا ہے، جس میں تقریباً 3-4 انہوں نے ہندوستان سے ایکٹرز لیے. ہمارے پاکستان سے بھی ہیں لیکن ہندوستان سے بھی ہیں. بٹ پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ ابھی جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، جو یہ چیز ہوئی ہے، جو ناموس رسالت کے حوالے سے اگر میں بات کروں یہاں پہ، تو یہ میرے خیال سے ہر مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے، اور یہ ڈائریکٹلی ہمارے دل کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنا، اس حوالے سے ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کھڑے ہو کے بات کی تھی. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ آپ کے سپر سٹارز مسلمان ہیں، جہاں پہ آپ کے بہت ساری جابس میں مسلمان ہیں، آپ کے ملک میں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے آپ ہماری جو مقدس جگہیں ہیں ان کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ مساجد توڑنے کی، شہید کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ اور بھی چیزیں کر رہے ہیں. دس از اسلاموفوبیا بیسیکلی. وہ خود بھی اس بات سے ڈرتے ہیں حقیقتاً کہ اگر ہم ان کو اس طرح سے چھوڑ دیں گے، بیکاز اسلام جہاں امن سکھاتا ہے وہاں پہ آپ کے رائٹس پراپر طریقے سے آپ تک پہنچانے کی بھی بات کرتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں گزشتہ 100 سال سے اس طرح کھل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جرات کسی نے نہیں کی تھی.
نہ پہلے نہ یورپ میں ہوتی تھی، باقی جگہ ہوتی تھی. مین سٹریم میڈیا کے اندر ایک خاتون بکواس کرتی ہے اور صرف اس لیے کہ حالانکہ 25 کروڑ مسلمان وہاں رہتے ہیں. تو اس پہ اوپر تو واقعی جو ریئیکشن عرب دنیا کے اندر آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ چونکہ ایک ایسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے فیلڈ جس کا شاید واحد اسی فیلڈ کا تعلق رہ گیا اب انڈیا کا ہمارے ساتھ، اور وہ ہے آپ کا شوبز. تو شوبز میں کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے آپ کے لوگوں کو کہ مسلط کوشی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو سچی بات جی مذہب اور انسانیت. جی جی فیصل آپ بول رہے تھے. جی شام صاحب. جی میں یہ کہہ رہا سوری سر سوری نہیں نو پرابلم. دین اور انسانیت جہاں یہ دو شعبے آتے ہیں میرے خیال میں ان کے اندر مصلحت نہیں ہوتی ہے. لگتا ہے کہ یہاں پہ انسان کو ضرور اپنے ضمیر کو جگانا چاہیے اور جو حق سچ کی بات ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں میں ٹویٹر پہ جب بھی بولتا ہوں اپنا نظریہ بیان کرتا ہوں، میں جو بھی فیل کرتا ہوں ایز اے پاکستانی ایز این ایکٹر، کیونکہ یہ تینوں ایلیمنٹس میرے میں ہیں تو میں آج پاکستانی ایکٹر ہوں. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کسی کو احتجاج کرنے میں یہ خوف رہتا ہے کہ کیوں ان کے کام بند ہو جائیں گے یا کوئی ایسی کوئی پرابلم آ جائے گی، جبکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے جو ضروری ہوتا ہے. ہر چیز اسکرپٹ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ لفظ کچھ ڈائلاگز ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے خود لکھنے ہوتے ہیں جو خود بولنے ہوتے ہیں. صحیح وہ بات. اس کے لیے رائٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے اس میں اگر آپ کا ضمیر کے اندر سیاہی موجود ہے اور آپ کے انگلیاں قلم بن جاتی ہیں تو میرے خیال میں ضرور آپ کو احتجاج کرنے میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ ہے کہ آپ دوستی نہ توڑیں. ظاہر ہے آپ کے اپنے مصلحت ہے، لیکن احتجاج ریکارڈ کریں. بھائیوں میں بھی احتجاج آپ ریکارڈ کریں، آپ دوستوں میں بھی احتجاج ریکارڈ کر سکتے. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ بڑی اچھی بات ہے، مجھے یہ فیصل کی بہت اچھی بات لگی کہ یہ OIC کی جو 2 میٹنگز کال کی گئی تھی خان صاحب کی طرف سے، اس کے بعد اور یہ صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ بہت دیر بعد میں نے کنگڈم آف سعودی عربیہ سے کسی چیز کا ریئیکشن دیکھا. بالکل درست کہا، بالکل درست کہا، بہت صحیح بات ہے. پورے عرب ورلڈ میں ہوا ہے، پورے عرب ورلڈ میں ہوا ہے، قطر میں ہوا ہے اور مفتی اعظم ہوا ہے، مفتی اعظم مسقط نے کیا. بالکل صحیح اور یہ یونانیمس ہوا ہے. جی جی بالکل ہوا ہے پہلی بار. اور ہمیں امید رکھیں کہ آپ جو جتنے فنکار ہیں، جتنے بھی سلیبریٹیز ہیں اور کھیل کے میدان کے اندر جو ہیں اس کے اندر بھی مثلا فیصل قریشی، شاہد آفریدی بہت بڑے ہمارے سٹار ہیں، باقی اس طرح کے اور سٹار اگر مل کر ایک ہی ٹویٹ کریں اس معاملے کے اندر تو معاملہ تو بہت احتجاج کا تو دائرہ بڑھایا جا سکتا ہے. جی فیصل. جی سر، ہماری تو کوشش یہی ہے اور اس حوالے سے ہم بات بھی بالکل کر رہے ہیں. یاسین کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اور اس پہ بھی کافی ہم لوگوں نے بات کی. کشمیر کے حوالے سے بھی ہماری ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ ہم بالکل آواز اٹھائیں. لیکن ان سب سے بڑھ کے دیکھیں، میرے خاندان سے بڑھ کے، میرے بچوں سے بڑھ کے، میری اپنی زندگی سے بڑھ کے میرے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور ہمارے لیے اس دنیا میں اگر ہم یہ دنیا آپ کے لیے ہے، سو ہم کس طرح سے اس چیز کو مطلب برداشت کریں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کون مسلمان ہے جو ابھی بھی اس بات کو برداشت کر رہے ہیں، بیکاز یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. جی جی بہت جی بڑا معاملہ ہے، یہ بہت بات آگے تک جانی چاہیے. بالکل جانی چاہیے. بتائیے جی شان صاحب. اچھا اور یہ سب اگر اجازت ہو تو میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا، بیکاز میں چین سے سنتا ہوں بہت ان سے. تو اور یہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے، جو آپ کے پورا ہمارا جو ایسٹ بلاک ہے اس کی صورتحال ہے، اس کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو چھیڑ خانیاں اور جو باتیں اور جس طرح کا رویہ انڈیا نے رکھا ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ طبل جنگ ہے؟ جی لگتا تو یہی ہے، مجھے تو اندازہ یہی ہوتا ہے. اور جو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیوں ہیں ان کے حساب سے لگتا یہی ہے کہ ہم اس کیفیت میں آ چکے ہوئے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی صورتحال یہی ہے. مجھے لگتا یہی ہے کہ جو میرا علم تو اس میں سے محدود ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، غیب کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، لیکن جو علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ یہی بتائی تھی کہ اسی طرح جنگ کی صورتحال آئے گی. اور یقیناً اس طرح کھل کے بولنا اور گورنمنٹ کے اس سے ریپرزینٹیو نے بولنا یہ واقعی بتانے کی بات ہے کہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. جی بالکل درست ہے شان صاحب، بہت اچھی بات. شکریہ جی، بہت بہت شکریہ دونوں صاحب کا. اور امید رکھتے ہیں کہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں اور آگے بڑھیں گی اس معاملے پہ، ٹویٹس بھی کریں گی، احتجاج بھی ریکارڈ ہوگا اور میرا خیال ہے بڑا زبردست
طریقہ ہے. اور سب سے بڑی جو بات کہی ہے کہ بائیکاٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ بھی عوام بخوبی جانتے ہیں. یا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, اسی موضوع پہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ایک اہم مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عرب دنیا میں جو بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی لہر ہے, کس طریقے سے اس پر عمل ہو رہا ہے اور کیا اسٹریٹجی ہے, اور عرب ملکوں کے ساتھ ساتھ باقی جو یورپ میں مقیم مسلمان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے عرب امور کے ماہر ہیں ڈاکٹر خالد قدومی صاحب, اور ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے اندر. لیکن اور یہ صاحب ایسی مثال جیسے آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ اتنا یونینیمس بائیکاٹ ہم نے اس سے پہلے کبھی آبزرو نہیں کیا, خاص طور پر مسلم دنیا میں. سعودی عرب سے لے کے قطر تک اور پھر عمان کے جو مفتی اعظم ہیں انہوں نے جو بیان دیا, حالانکہ عمان والے تو بڑے بیلنس رہتے ہیں. عمان والے بڑے کمال لوگ ہیں, بڑے ریلیجس. آپ کو نہیں, لیکن وہ کسی ترازے میں پڑتے نہیں ہیں. نہیں, عمان کے لوگ جو ہے نا وہاں آبازی, خارجیوں کی حکومت ہے. آپ کو پتہ ہے وہ واحد حکمران ہے جو آبادی. میں ان مفتی صاحب سے ملا تھا, یہ سب نائب مفتی ہوتے تھے, یہ اوقاف کے ہیڈ بھی ہوتے ہیں, وزیر اوقاف بھی ہوتے ہیں. تو بات میں اصل میں کیا تھا سود کے سلسلے کے تھے. اچھا. تو اس سے بڑی ان سے گفتگو ہوئی اور بڑی وہ بھی اس وقت سمجھتے تھے کہ سود پہ نا جو ہمارا موقف ہے پاکستان کا اسلامی بینک کا یہ غلط ہے. اسلامی بینکنگ والوں کا بڑے کمال کے آدمی ہیں, اور ان کے بارے میں آج دنیا پوری میں پریس چل رہا ہے کہ یہ شخص ہے جس نے القاعدہ کی بھی سپورٹ کی تھی, تو یہ کیا تھا. وہ نیگیٹیوزم جو پھیلایا جا رہا ہے ان کے بارے میں. لیکن عثمان صاحب میرا دکھ بڑا عجیب ہو گیا. اس معاملے میں ہمیشہ پاکستان لیڈ کیا کرتا تھا. فتویٰ یہاں سے آنا چاہیے تھا. کون سے پاکستان کے سارے دارالعلوم دیتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سانجے ہیں, دیوبند دیتا. پہلے کون لیڈ لیتا تھا پاکستان سے, دارالمفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ یا مفتی مریب الحق؟ سب سے ہم نے درخواست سارے اکٹھے ہوتے. میں آپ کو واقعہ سنایا نا, میں سارے واقعہ سنایا نا, سب جو بھی ہے. میں آپ کو بتا جو خادم مریب صاحب ایک بات کہتے تھے, رسول اللہ کے نام کی کھاتے اب کہاں ہو. یہ خادم صاحب کا فکرہ ہوتا تھا, ساری زندگی روٹیاں رسول اللہ کے نام کی کھاتے ہو, اور وقت ہے تو پیچھے ہٹ گئے. یہ فتویٰ فجمن سے کیوں آیا ہے, مسقط امان سے کیوں آیا, یہاں سے کیوں نہیں فتویٰ آیا بائیکاٹ کا؟ آنا چاہیے تھا. سب سے پہلے وہاں آیا. اب وہاں پر بھی گورنمنٹس کا مسئلہ نہیں بنا, ایک آدمی نے اسٹیپ لیا. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا وہاں ہوا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ایک فضا ہے. فضا یہ ہے کہ ہمارے عرب رولر جو ہیں یہ انہوں نے بیچ دیا لوگوں کو, اور یہ اس لیے اس کو انہوں نے یہ فتویٰ جب آیا ہے تو جو پبلک جن کی بادشاہوں کے خلاف شیخوں کے خلاف نفرت وہ اس طرف نکل آئی. ایک تو یہ. اچھا. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ یہاں سے شروع ہو جائیں مصطفیٰ کے, کس ملک کس تعلقات نہیں ہیں انڈیا کے ساتھ؟ سب کے ساتھ. آپ ایران دیکھ لیں, پھرا پڑا ہے. ادھر سے فلم ریلیز ہوتی ہے, فارسی کی ڈبنگوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتی ہے ہر جگہ. آج ایران اور سعودی عرب اور عراق یہ آئل بند کر دیں, انڈیا سٹینڈ کہیں نہیں کرتا. ٹھیک یوں ہی دیکھ لیں, آپ نے مندر بنانے کی اجازت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلہ دوست کی عورتوں کی سرینے مندر کے گرد گھومتے, بتوں کے گرد گھومتے. وہاں اتنا بڑا مندر بن رہا ہے. اتنا بڑا مندر جو ہے وہ صرف اور صرف وہاں پر بنا ہے جس کو اکشردھام مندر کہتے ہیں, دلی کے اندر جمنا کے کنارے, جو انہوں نے اتنا پیسہ لگا کے وہاں بنا رہے ہیں. اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جزیرہ نما عرب میں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب, کہ جزیرۃ العرب کے کسی دین کو جمع مت ہونے دینا. تو اصل میرا دکھ صبح سے اسی تکلیف میں کہ آج میں نے کالم بھی سے پہ لکھا کہ یہ کبھی میرا اعزاز ہوتا تھا. لوگ ہمیں پتہ ہے کیا کہتے تھے, یار مسلمانوں میں پاکستانیوں کو زیادہ درد ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس یہ درد ہی تو ہمارا افتخار ہے. یہ جو ہم جو تمہیں کہتے ہو دنیا ہر سیکولر کہ جی عرب تو چپ ہیں, چلو اب تو عرب بولے, اب تم بولو. جو لوگ یہاں بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی عرب تو نہیں بولتے رسول اللہ کے لیے, ہم ہی اپنا گھر جلاتے ہیں, اب انہوں نے تو اٹھا کے اب تم پھینکو باہر چیزیں. اب تم کریک کریمیں سے لے کے ساری کی ساری اٹھا کے پھینکو نا, کم نہیں لیتے. آج بھی آپ کو پاکستان کے اندر انڈین پروڈکٹس مل جائیں گی, وائر ڈبئی آ رہی ہوتی ہیں, کچھ آ رہی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا کہاں سے کیا کیا کچھ آتا ہے یہاں پر. میں جگہ کی نام نہیں لینا چاہتا ورنہ صبح شور مچ جائے گا, لوگ اس گلی کی طرف چلے جائیں گے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ یہ جرأت کیسے ہوئی. اور شان نے ایک بڑی اچھی بات کی جس سے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے نا, جن کے بارے میں عموماً ہم غزوۃ الہند کی بات کرتے ہیں, اور اسی لیے ہم ہند سے ایک خاص دشمنی رکھتے ہیں کیونکہ اس ہند پہ
یلغار ہونی ہے، تو ایک بات یہ طے کر لیں کہ یہ جو جس خطے میں ہم رہتے ہیں نا، جنگ انہوں نے نہیں لڑنی. اچھا، ہاں، احادیث کی سارا ذخیرے میں لشکر نہیں آپ تو کہتے ہیں کہ جی پاکستان چنا ہی اس لیے گیا ایٹم بم کے لیے کہ یہ چھاونی ہے غزوہ ہند کی. نہیں، چھونی ہے. ہاں، جنگ لڑنے والے بیت المقدس سے آئیں گے. باہر سے آئیں گے. حدیث، اچھا، یعنی کہ حدیث، جو میں حدیث- یہاں میں ہم کہاں ہوں گے. عثمان صاحب حدیث سنا رہا ہوں. بیت المقدس سے ایک لشکر بادشاہ روانہ کرے گا جو ہند کے ان کو جکڑ کے لے کے، ایک تو یہ، دوسرا ہند اور سندھ کی طرف لشکر روانہ کرے گا، اور سندھ ہم ہیں، یعنی سندھ کو. اس کی وجہ یہ ہے ہمیں چنا گیا تھا، ہم نے 70 سال میں اس چنی ہوئی سرزمین کے ساتھ جو کیا ہے، ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بدترین غلامی سے نجات دلائی گئی تھی. وہ غلامی جو انڈیا کا مسلمان دیکھ رہا ہے، ہم نے تمسخر اٹھایا، دین کا تمسخر اٹھایا اس ملک کے اندر، ہم نے اللہ کے قوانین کا تمسخر اٹھایا. کیا کچھ نہیں کیا ہم نے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو حدیث سنا، یہ جو مسند احمد کی حدیثیں ہیں، ہمارے یہ اللہ نے ایک چھاونی تو مقرر کر دی ہوئی ہے، لیکن وہ جو لشکر ہے، امام مہدی کا جو لشکر ہے، انہوں نے وہاں بیت المقدس میں پہنچنا ہے. خراسان سے لوگ وہاں جائیں گے اور وہی لوگ پھر واپس پلٹ کے یہاں آئیں گے، اور پھر ہم لوگوں کو اللہ جس کو توفیق دے دے وہ چاہو. لیکن انڈیا کے اندر یہ مکمل طور پہ یہ تیاری مکمل ہو چکی ہوئی ہے کہ اب ہم نے اس سرزمین کو ہندوتوا کی سرزمین بنانا ہے. ہم نے ملیچ مسلمانوں سے اس سرزمین کو پاک کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں، کوئی ہوش میں کوئی بندہ اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے، اور جو کہ سپوکس پرسن ہو، یعنی آپ بی جے پی کا سپوکس پرسن، نریندر مودی ہو یا کوئی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کتنے بڑے انٹرسٹ سعودی عرب کے اندر انوالو ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے کتنے انٹرسٹ ہیں وہ باقی جگہ میں. میں ایک اور بات بتاؤں عثمان صاحب، کہ آج اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھتا ہے تو یہ عرب پاپولیشن کی جو صورتحال ہے، عرب شیخ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. کیونکہ آپ کبھی دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، جیسے لوگوں نے سامان اٹھا کے چلایا ہے انڈین. آپ ذرا کویت کی ویڈیوز دیکھیں، آپ ذرا اس کی اپنا قطر کی ویڈیوز دیکھیں، آپ ذرا باقی ایون یو اے ای میں یہ چیز نہیں ہوئی، کیونکہ یو اے ای ذرا اور طرح کا ملک بن چکا ہوا ہے، اس میں جو اکثریت رہنے والے بھی اور طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں. وہ سارے کے سارے وہ ہیں جنہوں نے، اب پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا جو چوری کر کے پیسے سوئٹزرلینڈ لے جاتے تھے، اب چوری کر کے پیسے دبئی لے کے جاتے ہیں. دبئی سیف ہیون بن چکا ہے. اس کے علاوہ تمام عرب ورلڈ کے اندر یہ صورتحال بنی. ہم مستقل عربوں کو کہتے تھے کہ عرب جو ہیں وہ سوئے پیے ہوئے ہیں، وہ بھنگ کی ڈالی ہوئی ہے. اب وہاں پر اگر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بیداری کی لہر ہے. یہاں آتے ہیں آپ اپنے پاکستان کی طرف. آپ مجھے بتائیے عثمان صاحب، سب سے پہلے کس کو پتہ چلا تھا یہ واقعہ ہوا؟ ہمیں پتہ چلا تھا نا، بالکل، کیونکہ ہم زبان جانتے ہیں نا اس خاتون کی، اس غلیظ عورت کی زبان ہمیں پتہ تھی نا وہ کیا بولی. عربوں کو تو کہیں ٹرانسلیشن کر کے پتہ چلا ہوگا نا کسی اور طریقے سے. اور وہ 1 منٹ کے اندر وائرل ہوئی تھی پورے انڈیا کے اندر. یعنی جس وقت اس نے بولا ہے نا، اس کے 1 گھنٹے کے اندر پوری دنیا کو پتا تھا کہ اس نے یہ بکواس کی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ 27 مئی سے لے کے 5 جون کو فتویٰ آیا ہے عثمان صاحب، اور کہاں سے آیا ہے؟ مسقط عمان سے. صحیح. میں وہ ملک کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی سلمان رشدی انگلینڈ میں کچھ کہے، لوگ یہاں آ کے امریکن ایمبیسی جلا دیتے ہیں، آپ پاگل ہیں. میں وہ ملک کہ جس کے اوپر آسیہ مسیح کے اوپر آپ جلوس نکالتے ہیں اور آپ اس کے بعد 25-30 لوگوں کی شہادتیں لے کے آ جاتے ہیں. میں وہ ملک جس کے اوپر آپ سلمان تحصیل والا معاملہ ہوتا ہے. میں وہ ملک جس کے اوپر جس کے شہر کے اندر غازی علم دین دفن ہے، غازی علم دین. میں وہ ملک جس میں ممتاز قادری رہتے ہیں. میرا ملک کا عالم دین، میرا ملک کا آدمی خاموش. دیکھیں میری بات سنیں، آسیہ مسیح کی جہاں تک صورتحال ہے، اس نے اپنے گھر کے اندر دیکھا ہوگا 4 بندوں نے اس بلاسفیمی کو دیکھا ہوگا. کوئی گواہی ہے کوئی نہیں ہے، معاملہ اس کے تک ہے، آپ نے اس کو اٹھایا. سلمان تحصیل کے معاملے کے اندر لوگ کہتے ہیں جی اس نے اس کی سپورٹ کی تھی، یہ تھی. اس عورت کا تو 1 ارب 70 کروڑ لوگوں نے سنا ہے، اور پھر چپ رہو، پھر اچھا، خاموش اب رہو. جس قسم کے اقدامات انڈیا میں یہ کر رہے ہیں، حکمران پارٹی کہہ رہی جی ہم نے اس کو نکال دیا، جی ہم نے اس کو یہ کر دیا، اس سے مسئلہ تو حل نہیں دیکھیں ہوگا. آپ، مسئلہ یہ ہے کہ ہوگا کیا، لائن آف ایکشن کیا ہونی چاہیے، کس طریقے سے یہ آئندہ ایسا نہ ہو یا اس کو سزا دی دیکھیں جائے. جس طرح کی انہوں نے نہ تو معافی مانگی ہے نریندر مودی نے، نہ کسی اور کسی نے کچھ کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایشو اب مسلم امہ کا بننا چاہیے. آپ لڑ نہیں سکتے تو آپ کم از کم ہندو کو باہر تو نکالو اپنے علاقوں سے.
آپ اچھا جی، عرب دنیا میں کس طرح اس کو لیا جا رہا ہے؟ اور جیسے ہم نے ساری بات کی کہ احتجاج کا دائرہ کس طرح بڑھ رہا ہے، عرب امور کے ماہر ہیں ڈاکٹر خالد قدومی صاحب، اور فلسطین سے ان کا تعلق ہے اور عرب امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کی خوبی یہ ہے کہ اردو بھی جانتے ہیں اور اسلام آباد سے پڑھے بھی ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت جو بائیکاٹ کی ایک مہم تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کے پیچھے مطلب ایک کال آئی کہ جی عمان کے جو مفتی اعظم ہیں انہوں نے کہا، اور اس طریقے باقی سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان کا کیا رول نظر آ رہا ہے آپ کو، فلسطین کے جو علماء ہیں ان کا کیا رول نظر آ رہا ہے، اور عوام کس طریقے سے رسپونڈ کر رہی ہے اس پوری مہم کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا ہے کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ چانس دیا. دیکھیے یہ بلاسفیمی اور اسلاموفوبیا کا دونوں ملتے ہوئے ہیں، ملتے جلتے مسائل ہیں. اور انفارچونیٹلی کہ جو انڈیا ہے نا وہ چونکہ دو مسئلہ مہم ہے کہ جی اس ٹاپک میں ہم نے بات کرنی ہے. آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے اگر آپ اجازت دیجیے، نمبر 1 ہے کہ جی ان کا جو موجودہ گورنمنٹ ہے انڈیا میں ہے بالکل وہ ایکسٹریم ہے اور رائٹس، اور وہ چلے گیا ہے کہ یعنی بہت نیرو گولز ہے نا اس تنظیم کا ہے جو مسٹر مودی کا ہے، اور وہ تو مطلب فنیٹک ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں. آپ لوگوں نے خود ہی دیکھا، یعنی مطلب یہ میں یا آپ کو نہیں کہہ رہے تھے ایز اے پاکستانی یا ایز اے مسلم، یہ ساری دنیا نے اس چیز کو نوٹس کیا. اور اسی طریقے سے کہ انڈیا کو نا مشرقی شناخت سے نکال کر اس کو کسی اور جگہ پہ پہنچانا کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے وہ اپنا اسکوپ رکھا ہے کہ بھائی کہ امریکہ کے ساتھ کوئی افیلیشن ہے یا مغربی لوگوں کی افیلیشن، وہ انفارچونیٹلی کس کونے سے ہے؟ 2 کونے سے، یا اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں یا انہوں نے کہ حضور اکرم یا اسلام کو گالی دینا ہے. تو یہ چیزیں آپ خود دیکھ لینا کس طرح پیرالل چیزوں کا ساتھ چل رہا ہے کہ یعنی انڈیا نے اپنے کے ذاتی مفاد ہے، بلکہ میں انڈیا نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس تنظیم کا اس پارٹی کا ہے کہ جو مسٹر مودی صاحب کا ہے کہ جو بے غیرتی کا ہے، تو وہ اس نیرو بینیفٹ کے لیے ہے کہ انہوں نے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن وہاں پہ آپ اس بائیکاٹ کو جو مصنوعات کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، انڈین پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، بائیکاٹ کے علاوہ بائیکاٹ کے بارے میں میں آ رہا ہوں. ہم لوگ جو ہے نا کہ حماس کی جو تنظیم ہے کہ ہم نے آفیشیلی اسٹیٹمنٹ کو جاری کیا، اس پلیٹفارمز کا جو انہوں نے قدم اٹھایا کو کنڈیم کیا، شدید کنڈیم کیا، اور ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جی اس کو کہ آفیشیلی کہ اس چیز کو اس گستاخی کو معافی مانگے مسلم امت سے ہے، بلکہ انسانیت سے، کیونکہ ہمارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امت اس انسانیت کے لیے آیا ہوا ہے. دوسری چیز ہے کہ ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر انڈیا نے کہ اس کام کو دوبارہ کے بحال نہیں کیا کہ اس کا پروڈکٹ، اور اس کو یعنی پروڈکٹ کیا انڈیا بذاتی طور پر پولیٹیکلی طور پہ اکانومی طور پہ کو اس کو بائیکاٹ کیا جائے. اب دوسرا طرف سے کہ جی آپ کے سوال کے جواب پہ آتا ہے کہ ہمارا کہ ایک ٹریجڈی ہے ابھی تک عوام کے سطح پر اور آفیشل کے سطح پر یہ ڈائیکاٹمی ہے چلتا رہا کہ آیا فلسطین کے متعلق ہے، کشمیر کے متعلق ہے، بلاسفیمی کے متعلق ہے، اسلاموفوبیا کے متعلق، ورنہ کہ کل پرسوں ایمریٹس میں نا کسی یہودی حاکم کو جمعہ کی نماز میں آ کر ہمیں معاوضہ دینا ہے، یہ بھی آپ اس کے گواہی آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہاں بریک کا وقت ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی رابطہ کریں گے. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور پھر بات کریں گے IMF کے نئے مطالبات کیا ہیں اور پاکستان کی حکومت اس پہ کس طرح رسپونڈ کر رہی ہے. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا موضوع ہے تیسرے پارٹ کا وہ IMF سے مذاکرات اور اس کی نئی شرائط. اس نئی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس بار شاید سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا جا سکے، اور یہ سب IMF سے معاہدے سے مشروط ہے. ہوگا کیا، بات پوچھتے ہیں اوریہ صاحب سے. جی اوریہ صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ IMF کبھی نہیں کہتا، میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ آپ تنخواہ وہ تو آپ کو راستے بتاتا نا کہ اتھو کرو تو تمہیں پیسے دو. وہ بھی نہیں بتاتا ہے، انہوں نے نیگوسیشن دیکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے پرپوزل لے کے آؤ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم پرپوزل لے کے نہیں جاتے،
ہم کبھی کسی سرمایہ دار پہ ٹیکس لگانے کے لیے پرپوزل جب ہم نہیں دیتے وہ بتاتا پھر نہیں بتاتا. ہم کہتے ہیں یہ پرپوزل ہے بھائی جان, ہم کہتے ہیں ان کا ٹیکس کاٹو. یہ ہماری فنانس ڈپارٹمنٹ پرپوزل بلٹ اپ ہوتی ہے. اچھا آئی ایم ایف کا آپ کو بتائے گا. آپ مجھے یہ بتائیے, آئی ایم ایف کہے گا کہ آپ تیل کے اوپر قیمت بڑھائیں. آپ کہتے ہیں جی فکس کریں 200 روپے ٹریول, تیل 15 روپے کا مارکیٹ میں ہو جاتا ہے, آپ 200 کا بیچیں گے. آئی ایم ایف تو کہتا ہے سبسڈی ختم کرو, سبسڈی بھی ختم کرو. آپ کو تیل مل رہا ہے پر آپ کی حالت بہترین ہو گئی ہے, آپ قرض ادا کر سکتے ہیں, آپ سبسڈی دینا چاہتے ہیں, آئی ایم ایف کو روکے گا؟ آئی ایم ایف کہتا ہے میرے پیسے پورے کرو. یہ جھوٹ بولتے ہیں پورے پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے ہمارے سیاسی لیڈر. کیا آئی ایم ایف میں کہتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں, یہ خود پروپوزل لے کے جاتے ہیں. میں فائنانس میں نہیں رہا, مجھے نہیں پتا. آج آئی ایم ایف کہتا ہے, آج عمران خان کہا جاتا ہے کہ جی میں 200 روپے پٹرول جو ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے, آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ پر پٹرول 50 روپے ہو جاتا ہے دنیا کی مارکیٹ کے اندر, آپ پھر بھی لوگوں کو 200 کا بیچیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اے مسئلہ ہے. اصل میں آئی ایم ایف کہتا ہے بھائی پیسے پورے کرو, بے شک تم شاہ محمود قریشی کا باغ بیچو یا یوسف رضا گیلانی کا باغ بیچو, پیسے پورے کر کے. دیکھیں اب ایک اور مزدار بات آپ کو بتاؤں. ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ رشین آئل کی یہ وہ صورت. آج شیل کمپنی نے پورے یورپ میں سوری کہا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ جناب ہم نے اب پورا ویکنڈ بند کیا. اس نے تیل خرید لیا, اچھا رشین آئل سستا مل رہا, شیل نے اچھا تیل خرید لیا سستا ہے. اور اس پہ جناب اس نے ٹویٹ کیا یوکرین, آئی ایم ٹولڈ that the Shell discreetly bought some Russian oil yesterday. One question to the Shell, doesn't Russian oil smell Ukrainian blood for you? اچھا I call all conscious people around the globe to demand multinational companies to cut all business ties with Russia. اور آج بورس جانسن صاحب پتہ کہتے ہیں میرے خلاف جو نو کانفرنس بوت, سازش ہو, یہ میں اس کا آئل خرید رہا تھا. اچھا تو اس لیے یہ اچھا نعرہ بن گیا ویسے. نہیں, نعرہ کی بات نہیں سر, this is the actual situation. جو بھی ہے دیکھیں پاکستان کے اندر, دیکھیں آپ ایک طرف اس جنگ میں بھی شریک ہم ہیں, بڑے کرائسس میں ہیں, بڑی شدید قسم کے کرائسس میں ہیں. پاکستان کو ایک جو ہم نے سعودی عرب نے انکار کر دیا, جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا ایک ان کا کوسچن ہے, وہ کوسچن سب کو پتہ ہے, میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیا ہے. دوسرا, میں ایک چائنیز کنسرن لوگوں سے اسلام آباد کیا ہوتا, ملاقات ہوئی چیزوں سے, چائنا آلموسٹ آپ کا صفحہ جو ہے نا انہوں نے لپیٹ دیا ہے. 2 ارب 40 کروڑ ڈالر آ رہے ہیں آپ کے, کس کا؟ انہوں نے ہو گیا ایگریمنٹ, ہو گیا, ساری بات چیت ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر بات چیت کے لیے گئے ہیں, اور اس کے اوپر جو انہوں نے ڈیمانڈز رکھی ہیں کر لیا سر, نہیں ایگری ابھی تک نہیں ہوا نا, ایگری صفحہ لپیٹ دی. 22 ان کے پلانٹس ہیں جو وہ ہاتھ پہ چلا رہے تھے, بند کر دیے ہوئے ہیں. آپ کو لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کسی اور طرف چلے جائیں, کیسے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے آج نا؟ وفاقی کابینہ اراکین کی پریس کانفرنس ہوئی ہے, شاہد حقان عباسی صاحب 3 گھنٹے کی. آپ دیکھ لیجئے گا, ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں, اگر یہ ہو رہی ہوتی تو اس سے دودھ کی لہریں نہ بہ رہی ہوتی. اتنی جلدی تو نہیں بہنی, نہیں جلدی نہیں بہتی ہیں یار, چھوڑیں سر. یہ کبھی عمران خان کے زمانے کبھی کسی نے کہا اتنی جلدی نہیں بہتی؟ کسی نے نہیں کہا. پہلے دن 4.5 سال نہیں بہی سر. چل تو اس پہ ڈسکس کر لیں گے, کل اس کو ڈسکس کریں گے, کل کرتے ہیں جی. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.